دوسری بات یہ، ولا متخذات اخدان، اور نہ بنانے والیاں چھپے دوست۔ اس میں اسلام کا ایک بہت سنہرا اصول ہم سب عورتوں کو پتہ چلتا ہے۔ اسلام میں ایک عورت کی عزت و عصمت بڑی قیمتی چیز ہے۔ عورت کوئی بکاؤ مال نہیں یا دوسروں کے لیے صرف سامان لذت نہیں۔ اس لیے عورت کو اپنی حفاظت اور اپنی عزت و عصمت کی حفاظت کی تلقین کی گئی، تعلیم دی گئی، اور اس کے لیے کسی مرد سے چھپی دوستی رکھنا منع کر دیا۔ ولا متخذاتی، اور نہ بنانے والیاں، کون؟ مسلمان عورتیں، اخدان، چھپے دوست۔ اور یہاں لونڈیوں کے لیے بھی بات ہو رہی ہے کہ لونڈیاں بھی کسی معاشرے کے اندر چھپی دوستی مت رکھیں، یا کوئی مرد چھپ چھپا کے ان سے تعلق نہ رکھیں۔ اگر ان سے تعلق رکھنا ہے تو انہیں قید نکاح میں لائیں یا ان سے تمتع کریں۔ تمتع ابھی میں سمجھاؤں گی، ابھی لونڈیوں پہ آتی ہے تو پھر تمتع کا لفظ آ رہا ہے۔ تمتع ہوتا ہے نکاح کے بغیر غلام عورت سے جو اس کی ملکیت میں ہو اس سے جسمانی فائدہ حاصل کرنا۔ متاع صحیح ہے نا، فائدہ اٹھانا، تو تمتع فائدہ اٹھانا۔ اب یہ جو ہے ہم سب کے لیے اور تمام مسلمان لڑکیوں کے لیے، عورتوں کے لیے، اس میں ایک واضح حکم موجود ہے کہ کوئی لڑکی کسی لڑکے سے، کوئی عورت کسی مرد سے چھپی دوستی نہ رکھے، شادی کے بغیر کوئی تعلق نہ رکھے، خواہ آپ بھائی بنائیں یا آپ کوئی اور اس قسم کا تعلق۔ اور بوائے فرینڈ یا گرل فرینڈ کا کوئی تصور اسلام میں نہیں، نہ کسی مسٹریس کا، اس لیے کہ اس سے ایک عورت کی حرمت بھی پامال ہوتی اور اس کی ذمہ داریاں بھی متاثر ہوتی ہیں، اور معاشرے کے اندر بگاڑ پھیلتا ہے۔ یہ بات بھی دشمنی، بغض و عداوت اور فحاشی کے پھیلنے کا ذریعہ ہے۔ اگر آپ ایک ہفتے کی اخباریں اٹھا کر دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ بہت سے قتل و غارت محض اس وجہ سے ہوتے ہیں کہ ایک لڑکی اپنے آشنا کے ساتھ دیکھی گئی۔ اس کے لیے آشنا کا لفظ ہمارے ہاں اردو اخباروں میں استعمال ہوتا ہے، چھپے دوست کے لیے، تو اس کو قتل کر دیا گیا یا دونوں کو مار دیا گیا یا لڑکی کو مار دیا گیا۔ تو یہ آپ دیکھیں کہ جیسے پیچھے بھی آیا نا کہ فاحشہ اور ساء سبیلا، ساء سبیلا میں یہ کہ بہت سی برائیاں اور ہلاکتیں اور تباہیاں پھیلنے کا ذریعہ ہے، خاندانوں کے اندر دشمنیاں پیدا ہونے کا ذریعہ ہے۔ اب اس میں آپ دیکھیں کہ اس دوستی کا معنی صرف جسمانی تعلق بھی نہیں ہے، بلکہ کسی بھی قسم کا تعلق، کسی بھی قسم کا کسی مرد سے منع ہے، خواہ وہ گفتگو یا گپ شپ ہو، تو بس دل بہلانے کے لیے آپ گپ شپ کر رہے ہیں، اس سے آگے کوئی تعلق نہیں، یا کوئی عہد و پیمان ہو، یا کسی ریسٹورانٹ میں ملاقات ہو، یا کسی بھی تنہائی میں کہیں پر بھی کسی بھی سینس میں، خواہ آپ یہ کہیں کہ نہیں ہمارے دل میں تو کوئی برائی نہیں یا ہماری نگاہوں میں کوئی برائی نہیں، تو نہیں، برائی ہو یا نہ ہو، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں وَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو پاک مت کہو، بل اللہ یزکی من یشاء، اللہ ہی پاک کرتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ اس لیے خواہ فون پر گفتگو ہو یا کسی بھی اعتبار سے کوئی ملاقات ہو، کوئی خط و کتابت ہو، کوئی لین دین ہو جس کے اندر کوئی بھی اپنائیت ہو، وہ درست نہیں، اسلام کی نگاہ میں وہ حرام ہے۔ اس کا بس ایک ہی طریقہ اور وہ ہے نکاح۔ اسی لیے نکاح سے پہلے محض منگنی ہو جانے کے بعد بھی تنہائی میں لڑکی اور لڑکے کا ملنا یا فون پر لمبی گفتگو کرنا یا غیر ضروری باتیں کرنا، یہ بھی منع ہے، کیونکہ منگنی نکاح نہیں ہے۔ اصل تعلق نکاح کے بعد ہی شروع ہوتا ہے، اور اس کے لیے انسان کو انتظار کرنا چاہیے، کیونکہ ایسی تمام گفتگو زنا شمار ہوتی ہے۔ جیسے ایک حدیث میں آتا ہے کہ نگاہیں بھی زنا کرتی ہیں، کان بھی زنا کرتے ہیں، زبان بھی زنا کرتی ہے، تو اس کا زنا کیا بتایا گیا کہ زبان کا زنا کیا ہے؟ ایسی کوئی گفتگو کرنا جو ایک شوہر اور بیوی کے درمیانی ہو سکتی ہے، اور کان کا کیا ہے؟ ایسی کوئی گفتگو سننا، اور آنکھوں کا زنا کیا ہے؟
کہ بغیر نکاح کے کسی مرد کو شہوانی نگاہ سے دیکھنا، ایک بری نگاہ سے دیکھنا. آپ دیکھیں کہ محض کسی مرد کو دیکھنے میں ممانعت نہیں ہے. مثلاً آپ بازار جاتے ہیں، کوئی چیز خرید و فروخت کر رہے ہیں اور ایک نارمل انداز میں آپ بات چیت کر رہے ہیں تو اس سے منع نہیں کیا گیا. قرآن پاک میں جو لفظ آتے ہیں وہ ہے یغضوا من ابصارہم، یغضضن من ابصارہم. من کا مطلب ہے باز، اپنی باز نگاہیں بچا کے رکھیں. اب وہ کوئی اور نہیں آپ کو بتا سکتا کہ آپ کی یہ نگاہ ٹھیک ہے یا غلط ہے، وہ آپ کا دل ہی آپ کو بتائے گا کہ آپ کیا کر رہے ہیں. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں حرام میں آ جاتی ہیں. کسی مومن عورت کے لیے، کسی مسلمان لڑکی کے لیے اس کا ایمان اور تقوی اسے اجازت نہیں دیتا کہ ایسے کسی تعلق کو کسی بھی شکل میں باقی رکھے. جس کے دل میں بھی اللہ کا ڈر ہو اسے اس سے باز آ جانا چاہیے.